بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے گفتگو کی تھی اس عنوان سے کہ ایمان اور اخلاق میں باہمی تعلق، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ہی دنیا کو جہاں عقیدہ و ایمان کی طرف اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور دعوت دی، بعینہ ہی اسی طرح روز اول سے ہی دنیا کو سیرت و کردار اور یہ کہ حسن اخلاق کی جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، سیرت و کردار کی درستی اور یہ کہ اخلاق کو درست کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور مزید ہم نے یہ تذکرہ بھی کیا کہ ایمان اور اخلاق میں جو گہرا تعلق ہے، اور یہ کہ یہ دونوں ہی چیزیں باہم جس طرح لازم و ملزوم ہیں، تو اس بات کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے جہاں اچھے اخلاق کو اپنانے کا یا کسی بری عادت سے باز رہنے کا جب حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو وہاں یہ یاد دہانی بھی کرا دی گئی کہ دراصل یہ تقاضا ہے اس ایمان کا کہ جو تمہاری قیمتی ترین پونجی ہے۔ اگر تم خود کو مومن سمجھتے ہو تو پھر اس اخلاق کو اپناؤ کہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اس برے اخلاق سے اپنا دامن بچائے رکھو کہ جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرناء فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ فرمایا کہ یہ جو حیا ہے یعنی شرم و حیا اور ایمان، یہ دونوں تو ساتھی ہیں۔ اگر ایک چیز اٹھ جائے گی تو یقیناً دوسری چیز بھی اٹھ جائے گی، یعنی یہ دونوں چیزیں یعنی حیا اور ایمان، یہ دونوں چیزیں آپس میں اس قدر لازم و ملزوم ہیں، اور ان کا اس قدر گہرا تعلق اور رشتہ ہے آپس میں کہ اگر ایک چیز موجود ہوگی، مثلا جہاں ایمان پایا جائے گا وہاں یقیناً حیا بھی پائی جائے گی، کہ جس کسی کا دل ایمان کے نور سے منور ہے، روشن ہے، تو پھر اس میں حیا بھی ہوگی، وہ با حیا قسم کا انسان ہوگا، بے حیا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان کا نور جگمگا رہا ہے۔ جبکہ اگر ایک چیز جہاں مفقود ہوگی تو یقیناً دوسری چیز بھی وہاں مفقود ہی ہوگی، کہ مثلا اگر کسی میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، اور برے کام کیا کرتا ہے، بری باتیں کیا کرتا ہے کہ جو شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہیں، تو پھر اس کا یقینی اور لازمی مطلب یہی ہوگا کہ اس میں ایمان بھی نہیں ہے، کہ جب یہ حیا کی نعمت سے محروم ہے، بے حیا اور بے شرم،
قسم کا آدمی ہے تو پھر یقیناً یہ ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے یہی بات دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور حیا کو ملا کر بیان فرمایا کہ حیا جو کہ حسن اخلاق سے جس کا تعلق ہے، تو یہی بات واضح ہوئی کہ ایمان اور اخلاق میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے اور تعلق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی انسان کبھی اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچایا کرے، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے اور اسے ستانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منع فرمایا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حکم میں، اپنے اس فرمان میں یہی انداز اختیار فرمایا کہ ارشاد ہوا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو پھر وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز نہ ستائے۔ یعنی یہ بات یاد دلا دی کہ ایمان کا اور پڑوسی کو ستانے سے باز رہنے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کہ تمہیں اس چیز سے جو منع کیا جا رہا ہے کہ پڑوسی کو اذیت پہنچانے سے تمہیں جو منع کیا جا رہا ہے، تو اس بات کو یاد رکھو کہ یہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق اسی ایمان کے ساتھ ہے، اور یہ اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ جو تمہارے لیے قیمتی ترین پونجی ہے اور جو تمہارا اصلی سرمایہ ہے، تو اگر دل میں اللہ پر ایمان ہے اور دل میں اس بات پر عقیدہ و ایمان ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر اچھے برے قول و فعل کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، اگر تمہارے دل میں ان باتوں پر حقیقی اور واقعی اور سچا ایمان ہے تو پھر دیکھو پڑوسی کو ستانے سے ہمیشہ باز ہی رہنا۔ تو یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ اس چیز کا یعنی پڑوسی کو ستانے سے باز رہنے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص ہرگز مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ہرگز مؤمن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ہرگز مؤمن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ وہ کون ہے اے اللہ کے رسول، وہ کون بد نصیب ہے کہ جس کے بارے میں آپ 3 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مؤمن نہیں ہے۔ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہتے ہوں، جس کی شرارتوں سے، جس کی ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہتے ہوں، پڑوسیوں کو پریشان کیا کرتا ہو، پڑوسیوں کو ستایا کرتا ہو، تو اس انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ شخص مؤمن نہیں ہے۔ تو اس سے بھی یہی بات خوب واضح ہو گئی
کہ پڑوسی کو ستانے سے باز رہنا یہ اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ جسے ہر مومن، ہر مسلمان اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ تصور کیا کرتا ہے کہ دل میں ایمان ہے تو پھر پڑوسی کو ستانے سے باز رہنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کیا کرے، مہمان کا ادب و احترام کیا کرے، اپنے مہمان کا خوب اکرام کیا کرے، مہمان نوازی کیا کرے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے اخلاق کو اپنانے کا جو حکم دیا، یعنی مہمان کی عزت و تکریم کا، اور یہ کہ خوب مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کا جو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس چیز کو ایمان کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ تو ایمان اور اخلاق یوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بات بتائی کہ یہ جو فلاں عورت ہے، اب وہ فلاں جو کوئی بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ سبھی لوگ تو اس سے واقف ہوں گے، تبھی تو اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے وہ لوگ، اور ظاہر ہے کہ وہ وہیں مدینہ میں انہی کے شہر میں، انہی کی بستی میں، انہی کے محلے میں رہتی ہوگی، اور یہ کہ سبھی کو اس کا نام بھی معلوم ہوگا، لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ ادب کا تقاضا یہی ہے، دین اسلام میں یہی ادب سکھایا گیا ہے کہ ستر پوشی کی جائے، بلا وجہ کسی کا نام لینے سے گریز کیا جائے۔ تو چونکہ اس میں گویا کہ اس کا ایک عیب بیان کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ الغرض لوگوں نے یہ شکایت کی کہ وہ جو فلاں عورت ہے، اے اللہ کے رسول، اس کا معاملہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نفل عبادت کیا کرتی ہے، خوب زیادہ نفل نمازیں اور تہجد وغیرہ، اور یہ کہ روزانہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی وہ کیا کرتی ہے، ہر قسم کی نفل عبادات کا خوب اہتمام ہے، لیکن بس ایک بڑی پریشانی اس سے ہمیں یہ لاحق ہے کہ اس کی زبان کی وجہ سے، کہ جو اس کا لہجہ ہے اور جو اس کا انداز گفتگو ہے، کہ اس کی زبان کی وجہ سے پڑوسی پریشان رہتے ہیں، کہ اس کی گفتگو ایسی ہے کہ وہ اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ تو یہ بات سنتے ہی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، کہ وہ تو جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور جب کہ اس کے برعکس ایک بار کسی اور موقع پر کسی دوسری عورت کے بارے میں یہ گفتگو چل نکلی کہ اے اللہ کے رسول، وہ جو ہماری بستی میں یا ہمارے محلے میں ایک فلاں عورت ہے، تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو فرض عبادات ہیں ان کے بعد مزید جو نوافل اور نفل عبادات کی ادائیگی کا معاملہ ہے، تو وہ نفل عبادات کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی، کہ نہ تو نفلی روزے، نہ نفل نمازیں وغیرہ، کہ نفل عبادات کا وہ کوئی خاص اہتمام نہیں کیا کرتی،
لیکن یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہے اور جو اس کا رویہ و سلوک ہے، جو اس کی عادتیں ہیں پڑوسیوں کے ساتھ طور طریقے، تو اس کی وجہ سے پڑوسی اس سے بہت ہی خوش رہتے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی اس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، کہ وہ تو جنت میں ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ وہ پہلی عورت کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو جہنم میں ہے، حالانکہ بہت زیادہ نفلی عبادات، یعنی ظاہر ہے کہ جو فرائض ہیں، فرض عبادات، ان کی تو پابندی وہ کیا ہی کرتی ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ مزید یہ کہ نفل عبادات اور یہ کہ صدقہ و خیرات اور روزے اور نمازیں اور تہجد، ان چیزوں کی تمام تر پابندی اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کی گفتگو اور اس کا لب و لہجہ بھی درست ہوتا، ایسی باتیں نہ کرتی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ پڑوسیوں کو ستانے سے وہ باز نہ آئی اپنی زبان کے ذریعے، حالانکہ جو ایمان کا تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ تو اس وجہ سے وہ تمام تر عبادات کے باوجود جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، جبکہ وہ دوسری خاتون اگرچہ وہ نفل عبادات کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتی، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک اور اخلاق بہت بہتر ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسے یہ خوشخبری دی گئی کہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ تو یوں بھی ہمیں ایمان اور اخلاق میں باہمی تعلق بخوبی واضح نظر آ گیا، اور انشاءاللہ اس بارے میں بقیہ گفتگو آئندہ ملاقات کے موقع پر کی جائے گی۔ اس وقت تک ناظرین کرام فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔